جانوروں کی قربانی میں اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ دراصل خواہشات کو قربان کرنے کی ایک ٹریننگ ہے۔ اس سے بندوں کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی پوری زندگی میں حرام خواہشات کو قربان کرنا سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر آج عید الاضحیٰ کے بارے میں اس کی اہمیت اور فضیلت کو لے کر کے میں حاضر ہو چکا ہوں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی اہمیت اور فضیلت کیا کیا ہے۔ آج سے چند ہزار سال پہلے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نے ایک رات خواب دیکھا کہ وہ اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب چونکہ وحی ہوتا ہے، لہٰذا بیدار ہوتے ہی اس خواب کی تکمیل کے لیے اپنے بیٹے سے خواب کا ذکر کیا۔ بیٹا بھی کیا خوب تھا، خواب سنتے ہی والد کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ ابا جان، آپ حکم بجا لائیں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ حکم کی تعمیل کے لیے باپ بیٹے روانہ ہوئے۔ باوجود یہ کہ یہ بچہ پیغمبر کو اس عمر میں عطا ہوا کہ جب وہ بوڑھے اور ان کی اہلیہ بانجھ ہو چکی تھی، مگر حکم خداوندی جب مقدم ہو تو کوئی بات اہمیت نہیں رکھتے۔ حالانکہ نبی وقت بہرحال بشر ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی وہ تمام جذبات جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو دیگر انسانوں کو لاحق ہوتے ہیں، مگر وہ اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ جس جگہ وہ کام کرنا تھا اس جگہ پہنچ کر بیٹے کو لٹایا۔ بیٹا بھی والد کے ساتھ دیتے ہوئے ان سے تعاون کرنے لگا۔ جیسے ہی چھری پھیرنے لگے، آسمان سے اس امتحان میں کامیابی کا اعلان سنایا گیا اور جنت سے میڈھا بھیج کر رب ذوالجلال نے اسے ذبح کروا دیا اور اس عظیم بیٹے کو بچا لیا۔ اللہ کے حکم پر سب کچھ نچھاور کرنے والے یہ والد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور اپنے والد کا اس مشکل امتحان میں دل جوئی سے ساتھ دینے والے بیٹے کا نام اسماعیل تھا، جو بعد میں سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام بنے۔ ذی الحج کے مہینے میں مسلمان جو قربانی کرتے ہیں وہ اسی اہم واقعے کی یادگار ہے۔ یہ واقعہ یقیناً آپ پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکے اور سن چکے ہوں گے، لیکن میرا مقصد اس واقعے میں چھپی ایک ایسی مقصود بات کی طرف توجہ دلانا ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں یہ دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو انہوں نے اس پر اللہ سے استفسار نہیں فرمایا کہ اے اللہ ایسا کیوں کرنا ہے، بلکہ فوراً ہی اس کی تعمیل میں لگ گئے۔ حالانکہ یہ وہی اولاد تھی جو ایک عرصے کے بعد عطا ہوئی، پھر اسے اپنے والدہ سمیت صحرا میں چھوڑنے کا حکم ہوا، پھر لمبے وقت کے بعد ان سے ملاقات ہوئی۔ اس لاڈلے بیٹے کے ساتھ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ یہ امتحان روبرو ہوا، مگر ان تمام تر باتوں کے باوجود ایک لمحہ تاخیر نہیں فرمائی، کیونکہ ان کے سامنے جو سب سے اہم شے تھی وہ اللہ کا حکم تھا، جس پر انہوں نے اپنا جوان بیٹا قربان کرنے میں بھی دیر نہ کی، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جس پر اللہ نے اپنے دوست اور ان کے پیارے بیٹے کا درجہ بڑھانا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ میڈھا بھیج کر قیامت تک کے لیے اس واقعے کو مثال بنا دیا۔ اس واقعے کی گہرائی سے جو بات واضح ہوئی وہ یہ کہ سب سے مقدم امر خالق کائنات کا حکم اور اس کی رضا ہے، جسے قرآن پاک میں تقویٰ کے لفظ سے سمجھایا گیا ہے۔ قربانی کے حکم کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اسی واقعے کی یاد میں اللہ نے صاحب حیثیت مسلمانوں پر واجب کیا ہے، مگر بات صرف اتنی نہیں ہے، محض وہ واقعہ یاد دلانا مقصود نہیں، بلکہ اس واقعے میں چھپے اس مقصد کو یاد دلانا بھی مقصد ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے بیٹے کی محبت کو قربان کیا، اپنے تڑپتے دل کو قربان کیا، اپنے لختے جگر کو قربان کرنے چل پڑے، بالکل اسی طرح تمام انسانوں کو رب العالمین کے احکام پر اپنے نفس کو قربان کرنا ہے۔ قربانی کا حکم ہمیں خالصتاً اسی بات کا پیغام دیتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو اللہ نے
رہتی دنیا تک کے لیے یادگار بنا دیا اور انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا خاص دوست کے لقب سے سرفرازا گیا۔ اسی طرح اگر دیگر انسان بھی اللہ کے بتائے گئے احکام پر اپنی خواہشات کی قربانی دے دیں تو اللہ ایسے لوگوں کو بھی اپنا خاص قرب عطا فرمائے گا۔ اسی بات کو قرآن مجید کی سورہ حج میں جہاں قربانی کے متعلق آیات ہیں وہاں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کو ہر قربانی کے جانور کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ تقوی کے بجائے اخلاص نیت استعمال نہیں کیا، جیسا کہ اکثر احباب اس لفظ سے اسی معنی کو خاص کرتے ہیں، مگر لفظ تقوی صرف اس معنی میں استعمال نہیں ہوگا بلکہ یہاں اس کا عمومی معنی مراد ہونا چاہیے، اور وہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے دل و جان سے پیش کر دینا اور اپنا سر تسلیم خم کر دینا۔ اگر یہی معنی مراد لیا جائے تو پھر دور حاضر میں ہونے والے اس فریضے کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں ہیں جسے ہم نیکی سمجھ کر رہے ہیں، مگر در حقیقت وہ ہمیں اللہ کے قرب کے بجائے اس سے دوری کا سبب بن رہی ہیں۔ مختلف سروے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر سال دنیا میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربان ہونے والے جانوروں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ بات خوش آئند ہے کہ مسلمان اس فریضے کو پورا کر رہے ہیں، مگر دیکھا جائے تو اب یہ قربانی ایک فیشن بنتی جا رہی ہے۔ ہر ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہوئے اسے انجام دینے کی کوشش میں لگا ہے۔ اگر یہ نیکی میں سبقت کی بات ہوتی تو اس سے بڑھ کر خوشی کی بات نہیں تھی، مگر حقائق یہ بتاتے ہیں کہ لوگ اسے نیکی دکھانے میں سبقت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس کے ایک نہیں کئی شواہد ہیں۔ مثلاً ایک دوسرے سے اس معاملے میں بڑھنے کے لیے مہنگے جانوروں کا انتخاب کرنا۔ گزشتہ کچھ عرصے سے جانوروں کی منڈی قیمت کے اعتبار سے بہت اوپر جا رہی ہے۔ اس کی وجوہات کچھ اور بھی ہوں گی، مگر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ نے اسے اوپر پہنچایا ہے۔ دوسروں پر سبقت لے جانے کی غرض سے جانور مہنگا لایا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں منڈی کا بھاؤ روز بڑھتا جا رہا ہے۔ لاکھوں کی بات اب مذاق بن گئی ہے۔ ایک ایسا آدمی جس پر صدقہ فطر کے نصاب کے باعث قربانی واجب ہے، وہ چاہتے ہوئے بھی قربانی نہیں کر سکتا۔ منڈی کا بھاؤ بڑھانے میں سب سے اہم کردار ہمارے اس دکھاوے نے کیا ہے۔ پھر یہ دکھاوا یہاں ختم نہیں ہوا، اب مہنگا جانور لانے کے بعد اس کی نمائش بھی کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہمارے لوگوں کو جو سب سے بہترین جگہ نظر آتی ہے وہ راستہ ہے۔ پھر جب جانور قربان کرنے کی باری آتی ہے تو مزید ظلم یہ ہوتا ہے کہ ان جانوروں کو بیچ چوراہوں پر ذبح کیا جاتا ہے، یا پھر ان کو ذبح کرنے کی ویڈیوز کو سوشل میڈیا میں عام کیا جاتا ہے تاکہ اس دکھاوے کا اختتام بھی دلکش ہو۔ چونکہ یہ دکھاوا روز بروز بڑھ رہا ہے اور لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں، تو جانوروں کے بیوپاری بھی اس میں کیوں پیچھے رہیں؟ اپنا جانور زیادہ طاقتور دکھانے کے لیے اسے ایسے انجیکشن لگائے جاتے ہیں جس سے بظاہر ان کا جسم تو بھاری لگتا ہے، مگر وہ بے زبان جانور اس سے شدید تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اور انجیکشن لگے ہوئے اس جانور کا گوشت بھی صحت کو بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ ان تمام تر خرابیوں کا صرف ایک ہی سبب ہے، اور وہ ہے اس عظیم فریضے کو اپنے نفس کی اتباع کی بھیٹ چڑھا دینا۔ اگر اس قربانی کو اس مقصد کی خاطر کیا جاتا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے تو سوال ہی نہیں ہوتا کہ یہ خرابیاں وجود میں آئیں۔ پھر انہی خرابیوں کے باعث دین سے دور آزاد خیال لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ فریضہ ہی ٹھیک نہیں، اس کی جگہ کسی غریب بچی کی شادی کرا دی جائے وغیرہ۔ اگرچہ خدمت خلق بہت بڑی عبادت ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، مگر اس فریضے کو قربانی کا نعم البدل قرار دینا ایسا ہی ہے جیسے غذا کو پانی کا نعم البدل قرار دیا جائے۔ غذا اور پانی جس طرح جسم کی ضرورت ہیں اور ان میں سے ایک کو دوسرے کا نعم البدل قرار دینا درست نہیں، اسی طرح دو الگ الگ فریضوں کو ایک دوسرے کا نعم البدل قرار دینا بھی درست نہیں۔ لیکن اس منفی سوچ کا سبب اس فریضے میں ہماری جانب سے لائی جانے والی خرابیاں قرار پائیں۔ عبادت چاہے کوئی بھی ہو، اسے اس طرح ادا کرنا ہے کہ اللہ کے احکام کی مکمل پاسداری ہو۔
نہ کہ اپنی نفسانی خواہش کے مطابق اسے انجام دیں۔ اگر یہ بات ہم سمجھ جائیں تو تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی جس زوال کا ہمیں سامنا ہے وہ عروج میں تبدیل ہو جائے گا۔ لہٰذا مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ قربانی جیسا دینی اور مذہبی فریضہ اس طور پر ادا کریں کہ سامنے صرف اللہ کی ذات ہو اور طریقہ صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ پھر جب ہم جانور کو ذبح کریں تو وہ چھری اللہ کے احکام بن کر ہمارے نفس پر چل جائے، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو سکے اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں، ورنہ ہماری عبادات روز محشر ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی اور ہم اس وقت رسوا ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، اس وقت کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہوگی۔